السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو کا اثر کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ جواب: جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے اور قرآن و حدیث سے بالکل تقریباً بے خبر ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر سب سے پہلی چیز جو کہ معاف نہیں ہے اگر آپ توبہ کے بغیر مر جائیں تو، جیسے کہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 116 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ اس چیز کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جو گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اور بھی آیات کے اندر شرک سے منع کیا گیا اور شرک کی مذمت کی گئی، اور ایک قرآن مجید کا مقام جہاں پر اللہ نے 18-19 نبیوں کا نام لیا اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہاں تک بس نہیں بلکہ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ نے بھی شرک کیا آپ کے بھی اعمال ضائع۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انبیاء شرک کرنے آتے تھے، یہ اس لیے فرمایا کہ یہ ایسا کینسر ہے، اس کی موجودگی میں نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کوئی عبادت۔ شرک پارٹنر سے ہے، شریک کرنے سے، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں جی اس کی جو صفتیں ہیں ان میں پارٹنر بنایا جائے یا اس کی ذات میں کسی کو پارٹنر بنایا جائے، تو یہ سمجھے کہ آپ اپنے آپ کو جہنمی بنا رہے ہیں۔ چھوٹا شرک، شرک اصغر، اس کے بارے میں بھی احادیث میں آتا ہے کہ ریاکاری جس کو بولتے ہیں آپ، دکھلاوا، اور اس طرح کسی سے ڈرنا جس طرح سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اس طرح کسی سے امید رکھنا، کسی پر توکل کرنا یا کسی کے سامنے التجا کرنا، جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں وہ آپ کسی سے یعنی ان کی امید رکھتے ہیں، تو یہ شرک میں لے جانے والا چور دروازہ ہے۔ چھوٹا شرک جو کہ شرک اصغر، دکھلاوے کی نماز، دکھلاوے کا روزہ، دکھلاوے کی زکوٰۃ، دکھلاوے کا حج، جی یہ ساری چیزیں شرک کے لیے چور دروازے کی جو ہے حیثیت رکھتی ہیں، تو ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ جب آپ کی توحید ٹھیک ہو جائے، شرک کے مقابلے اپوزٹ ہے توحید۔ توحید مین واحد، اللہ کو واحد ماننا، ہر چیز میں، ذات میں، صفات میں، الوہیت کے اندر امید رکھیں، اس طرح امید جس طرح رکھنے کا حق ہے وہ اللہ سے، توکل کریں، خوف کھائیں، التجا کریں، پناہ مانگیں تو اللہ رب العالمین سے۔ تو اس چیز کے اندر ہمیں کافی غور و فکر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ جب آپ پناہ میں نہیں ہوں گے اللہ کی، جب شرک میں ہوں گے تو توحید نہیں ہوگی، جب توحید آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ اللہ کی پناہ میں نہیں آ سکتے۔ پناہ میں کون آتا ہے؟ جو اس کے پناہ میں جانے کا ارادہ، یعنی وہ ایک تڑپ ہوتی ہے اس کے اندر کہ میں اللہ کی پناہ جس کو پسند ہی نہیں ہے جی، کوئی تعویذ باندھ کر تعویذوں کی پناہ، کوئی ادھر ادھر جا کر سر جھکائے ہیں، تو یہ پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے یہاں سے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے بالکل سیو ہو جائیں گے۔ بالکل سیو ہو جاتا ہے جب انسان شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آتا ہے، کوئی دنیا کی چیز اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہے جی۔ جو اللہ نے لکھا ہے نقصان اور جو آپ کے
حصے کے اندر اس نے اچھائی لکھی ہوئی ہے، وہ کوئی دوسرا بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہی سے آپ دعا کریں، اللہ ہی سے امید رکھیں۔ ڈاکٹر معالج ایک ذریعہ تو ہے، لیکن اس پر بھی اتنا توکل نہیں رکھنا چاہیے جتنا کہ اللہ سے اب اس کا اعتراض بھی کرتے ہیں لوگ کہ دیکھیں جی ہم کھانا مانگتے ہیں گھر جا کر بہن بیٹی والدہ سے، او بھائی بہن بیٹی والدہ سے آپ کھانا مانگتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے کیونکہ وہ زندہ ہیں، وہی فوت ہو جائیں تو آپ ان کی قبر پر جا کر کہیں ہاں جی اٹھیں کھانا دیں، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اپنے اوپر سے موت نہ ٹال سکیں، اپنا آخری طہارت خود نہ کر سکے، ہے جی، خود چل کر قبر میں نہ اتر سکے، ہے جی، بلکہ لوگوں کے محتاج ان کے کندھوں پہ جو ہے جا کر تو قبر میں جو ہے لیٹے ہیں وہ، تو آپ کو کیا دیں گے وہ؟ اسی طرح تمام جتنے بھی لوگ فوت شدگان ہیں ان سے ایسی امیدیں رکھنا جو کہ صرف اللہ سے رکھنی چاہیے، تو یہ شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شرک سے بچائے اور توحید کے اندر مکمل داخل کرے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔